بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس ہم لوگ 9th اسلامیات کر رہے ہیں۔ لاسٹ ویڈیو میں ہم لوگوں نے عقیدہ توحید کے بارے میں ڈسکس کیا تھا۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ عقیدہ رسالت کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ ہم لوگ اسٹوڈنٹس اسلامیات کی ایکسرسائزز یعنی مشقیں اس کی کر رہے ہیں کمپلیٹ۔ تو آج کی ویڈیو کے اندر ہم لوگ عقیدہ رسالت کی مشق کمپلیٹ کریں گے، جس میں ہم لوگ اس کے درست جواب کا انتخاب کریں، مختصر جواب دیں اور تفصیلی جواب دیں، یعنی تفصیلی کویسچن جو ہیں ان کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ تو اس کا پہلا پارٹ ہے درست جواب دیں۔ رسالت کا لغوی معنی ہے پیغام پہنچانا، پیروی کرنا، مشہور کرنا، سیدھا راستہ دکھانا۔ تو اس کا الف پارٹ پیغام پہنچانا، یہ درست جواب ہے اس کا۔ اسی طرح اس کا دوسرا پارٹ ہے سورہ الاحزاب کی کس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا واضح اعلان ہے؟ الف آیت نمبر 20، بے آیت نمبر 30، جیم آیت نمبر 40، دال آیت نمبر 50۔ تو آیت نمبر 40 کے اندر جو ہے وہ ختم نبوت کا واضح اعلان کیا گیا ہے۔ اسی طرح اس کا تھرڈ پارٹ ہے جس نبی پر دین کی تکمیل ہوئی وہ ہیں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ درست جواب ہے اسٹوڈنٹس۔ اسی طرح اس کا پارٹ نمبر 4 ہے اسٹوڈنٹس ہمارے پاس تمام انبیاء کرام علیہ السلام میں امتیازات کے اعتبار سے فائق اور افضل ہستی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اس کا درست جواب ہمارے پاس ہے حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پارٹ نمبر 5 ہمارے پاس ہے اسٹوڈنٹس رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خصوصیت جو صرف آپ ہی کی انفرادیت ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انفرادی خصوصیت، جس میں پہلا پارٹ اس کا ہے صاحب کتاب ہونا، معصومیت، ختم نبوت، واجب الاطاعت۔ تو اسٹوڈنٹس یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انفرادی خصوصیت ہے وہ ہے ختم نبوت، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ تو آپ کی جو انفرادی خصوصیت ہے وہ ہے ختم نبوت۔ تو اس کے بعد ہمارے پاس اسٹوڈنٹس مختصر جواب ہیں۔ اس میں اس کا پہلا پارٹ ہے ختم نبوت کے بارے میں قرآن مجید کی ایک آیت کا ترجمہ لکھیں۔ تو یہاں پہ اسٹوڈنٹس ہمارے پاس یہ قرآن پاک سورہ الاحزاب آیت نمبر 40، اس کا ترجمہ ہمارے پاس ہے۔ یہ آپ لوگوں نے کویسچن نمبر 1 کا شارٹ آنسر جو ہے یہ دینا ہے آپ لوگوں نے۔ نہیں ہیں حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ، لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، یعنی اللہ پاک کے آخری نبی ہیں۔ تو یہ آپ لوگوں نے پہلے شارٹ کویسچن کا آنسر لکھنا ہے، آیت کا ترجمہ۔ تو اسٹوڈنٹس اس کا دوسرا شارٹ کویسچن ہے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی کوئی سی 2 خصوصیات تحریر کریں۔ تو اس کا آنسر ہمارے پاس ہے اسٹوڈنٹس ویسے تو اسٹوڈنٹس آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ساری خصوصیات ہیں، لیکن چونکہ ہم یہاں پہ صرف 2 کے بارے میں ڈسکس کریں گے، بات کریں گے، تو یہاں پہ پہلی خصوصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آنے والے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کسی خاص قوم یا قبیلے کی طرف مبعوث کیے گئے، یعنی
آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آنے والے جتنے بھی انبیاء کرام تھے ان کو کسی خاص قبیلے، قوم یا کسی خاص علاقے میں بھیجا گیا تھا، لیکن آپ خاتم النبیین کا امتیاز یہ ہے، آپ کی برتری اور فرق یہ ہے کہ آپ کو قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے، اور تمام جہانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ نمبر 2 ہے اسٹوڈنٹس، آپ خاتم النبیین کو یہ امتیاز اور خصوصیت عطا کی گئی کہ آپ خاتم النبیین کی بعثت سے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی شریعتیں منسوخ ہو گئیں، اب صرف شریعت محمدی ہی واجب الاطاعت ہے، یعنی جتنے آپ کو جب نبوت عطا کی گئی اس کے بعد جتنے بھی انبیاء کرام تھے پہلے، ان کی شریعتیں جو ہیں وہ منسوخ کر دی گئی ہیں، اور اب صرف شریعت محمدی ہی واجب الاطاعت ہے۔ نمبر 3، آپ خاتم النبیین پر اللہ تعالیٰ کے دین کی تکمیل کر دی گئی، یعنی آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے اپنا دین مکمل کر دیا، آپ کے بعد کوئی نیا نبی یا رسول نہیں آئے گا۔ تو یہ اسٹوڈنٹس اس کے 3 پوائنٹس ہم لوگوں نے پڑھے ہیں، ان میں سے کوئی 2 جو ہیں وہ آپ لوگ یاد کر سکتے ہیں۔ یہ پارٹ نمبر 1، 2، 3، یہ 3 پوائنٹس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات جو ہیں ہم نے پڑھی ہیں، ان میں سے آپ لوگ کوئی 2 یاد کر سکتے ہیں شارٹ کویسچن کے لیے۔ تھرڈ شارٹ کویسچن ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کی کوئی سی 2 خصوصیات تحریر کریں۔ تو یہ اسٹوڈنٹس ہمارے پاس اس کا آنسر ہے یہاں پہ۔ انبیاء کرام علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں اور ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا۔ اگر آپ بالکل شارٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ صرف ایک خصوصیت یہ ہے انبیاء کرام کی، یہاں سے لے کے یہاں تک یاد کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد دوسری خصوصیت جو ہے انبیاء کرام علیہ السلام کی اطاعت واجب ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کے ساتھ اپنے رسولوں کی اطاعت کا بھی حکم دیا ہے۔ تو یہاں سے لے کے دوسرا پوائنٹ آپ لوگ یہاں تک یاد کر سکتے ہیں، لیکن آپ لوگوں کو یہاں سے لے کے یہ سارا اور یہاں سے یہاں تک اس کا آنسر جو ہے یہ دینا چاہیے، اور بہتر یہ ہے کہ آپ لوگ ساتھ اس کے ترجمہ بھی شامل کر لیں۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اپنے مال ضائع مت کرو۔ تو یہ یہاں تک آپ لوگوں کو کمپلیٹ اس کو کر لینا چاہیے۔ اگر آپ بالکل شارٹ کٹ کرنا چاہتے ہیں اس کویسچن کو تو یہاں سے لے کے یہاں تک یاد کر لیں اور یہاں سے یہاں تک، اور اگر اس شارٹ کویسچن کو آپ لوگ یہاں ڈیٹیل سے کرنا چاہتے ہیں بہتر طریقے سے زیادہ مطلب، تو پھر یہاں سے لے کے اس کو یہاں تک آپ لوگ یاد کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھے اس کے 3 شارٹ کویسچن۔ اب ہم اس کے لانگ کویسچن کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ تفصیلی جواب دیں۔ عقیدہ رسالت کی وضاحت کرتے ہوئے ختم نبوت پر جامعہ نوٹ تحریر کریں۔ تو اس کا یہ لانگ کویسچن ہے۔ یہ اسٹوڈنٹس یہ آپ لوگوں نے یہاں سے لے کے یہاں تک، اور اس کے بعد یہ ختم نبوت والا جو اس کا دوسرا پارٹ اس نے کہا ہے کرنے کے لیے، یہ اس نے ساتھ یہ بھی کہا نا ختم نبوت پر جامعہ نوٹ لکھیں۔ یہاں پہ ہمارے پاس جو اس کا کویسچن ہے وہ ہے عقیدہ رسالت کی وضاحت کریں اور ساتھ ختم نبوت پر بھی نوٹ لکھیں۔ تو ختم نبوت والا اسٹوڈنٹس آپ لوگوں نے ٹاپک یہاں سے لے کے آپ لوگوں نے یہاں تک اینڈ تک اس کو کمپلیٹ کر لینا ہے۔ اس طرح یہ آپ کا لانگ کویسچن کمپلیٹ ہو جائے گا۔